السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی پھر سے میں نورانی قاعدہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بار میں نے اپنے چینل پر پورے نورانی قاعدہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ ہم لوگوں نے پورا نورانی قاعدہ ایک بار مکمل کر لیا ہے، جو کہ میرے چینل پر آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب جو شروع کر رہی ہوں وہ تھوڑے اور تفصیلی طور پر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دماغ میں بات کو ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے۔ یقیناً اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کا، یہ بھی آج جاری نہیں رہتا، یہ بھی آج شروع نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے، جب میں نے شروع کیا تھا تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم مکمل بھی کر پائیں گے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پورا نورانی قاعدہ میں نے مکمل کیا ہے۔ اور یقیناً بس اس میں کوئی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے یہ شروع کیا گیا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا سمجھانے والا بنا دے جس طرح لوگوں کو سمجھ میں آئے، ایسا سمجھانے والا بنا دے جس طرح لوگوں کے دماغ میں بات آ جائے، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ چیزیں آسان کرے، یعنی کہ پڑھانے والے کے لیے بھی یہ آسان کرے اور ہمارے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی محنت کو لگا رہے ہیں، ان کے لیے بھی آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو نورانی قاعدہ جو ہے یہ بیسک ہے، ہر چیز کا ایک بیسک ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو شروعات کی جاتی ہے، وہیں سے آپ شروعات کرتے ہیں۔ تو تجوید کو اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ جو بیسک لیسن ہے، اس کو آپ کو مکمل پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے نورانی قاعدے کو مکمل پڑھ لیا، تفصیلی طور پر مکمل کر لیا، تو اس کے بعد آپ کا قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو بتایا گیا قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن کو مزین طریقے سے پڑھے، خوش الحانی سے پڑھے، ہے نا، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے۔ تو اچھی آواز کے ساتھ کس طرح پڑھنا؟ جب ہم تجوید کو نہیں جانیں گے تو ہم کس طرح اچھی آواز میں پڑھ سکیں گے؟ اچھی آواز کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھنا، اور جو اس کے قواعد ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو جب ہم سیکھیں گے تبھی ہم پڑھیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی سیکھیں، میرے چینل سے ہی سیکھیں، جہاں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جہاں آپ کو سہولت ہوتا ہے اور جس کے سمجھانے کا طریقہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، آپ وہاں پر سے سیکھ سکتی ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایسا 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 سمجھانے والا بنا دے، ایسا سمجھانے والی بنا دے کہ لوگوں کے دماغ میں میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جو میری بہنیں نئی جڑی ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے، اور بہت ہی میں نے پہلے بھی جو ڈالا ہے وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی تفصیلی طور پر اور بہت اچھے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے۔ اور ابھی جو میں شروع کر رہی ہوں ابھی بھی بہت اچھے سے میں سمجھاؤں گی کہ جس طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان فرمائے، کہ یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی تا زندگی، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، جب تک میری زندگی ہے، تب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا عمل انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اور اس چینل پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، 1 by 1 ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو بس جڑے رہیں اور سیکھیں
اور یہ جو ہے نا اسلام کے متعلق اور قرآن اور حدیث کے متعلق یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہے نا۔ ہم نہ جانے کیا کیا چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے جو قرآن، اس کو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، بہت افسوس کی بات ہے، اور ہم نہ جانے کیا کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا جو دن بھر کا جو وقت ہے نا، مطلب ایک دن میں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، تو ذرا ہم غور کریں اس بات پر کہ ہم اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا ہم اچھے کام میں خرچ کر رہے ہیں یا غلط کام میں خرچ کر رہے ہیں اپنے وقت کو۔ یقین جانیں آپ کا ایک ایک وقت کا حساب ہوگا کہ کہاں گزارا، کیا کیا، کس طرح گزارا، یہ سب حساب ہونا ہے۔ تو ابھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اپنے وقت کو اچھے کام میں گزارے۔ ہم نہ جانے گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں لگاتے ہیں اور یہ چیزیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں، یقین جانیں اس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ لایانی چیزیں ہیں جس سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، اور ہم نماز میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں موبائلوں میں۔ تو یہ سب چیزیں یہ سے دور رہیں اور نماز اور قرآن کی طرف توجہ دے اور سیکھنے کی طرف توجہ دے۔ نماز ہمیں نہیں آتی، جب ہم کہتے ہیں کہ نماز کو سیکھیں تو بہت ساری ہماری بہنیں، بہت سارے ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں ارے نماز بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، نماز تو ہمیں بچپن سے آتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہنیں، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز میں کتنی چیزیں جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز فوت ہو جاتی ہے، تو جب نماز فوت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہم دعا مانگیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ اگر دن بھر دیکھا جائے، دن بھر کا معمولات اگر آپ سیٹ کر لیں تو آپ کو دیکھے کہ فضول کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ آپ صبح سے اپنا یہ سیٹ کر لیں کہ صبح میں گھر کے کام کاج کر کے اس کے بعد آپ کو نہا دھو کر نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے اگر نماز سے پہلے وقت ہے آپ سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ بقرہ پڑھ لے، اگر پورا سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور آخری آیت پڑھ لے۔ اس سے گھر میں کیا ہوگا؟ سکون رہے گا، گھر میں برکت ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور معمول کے اعتبار سے سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ رحمان پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھ لے، اور معمول کے اعتبار سے ڈیلی ایک پارہ یا آدھا پارہ یا پاؤ پارہ جتنا آپ سے ہو سکے پڑھ لے، اور نفل کی پابندی کرے۔ نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، یہ ساری نفلی نمازیں ہیں، اس کا بھی کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ اور نماز کے بعد جیسے کہ سورہ واقعہ ہو گیا، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہو گیا، اور سورہ قیامہ ہو گیا، یہ ساری صورتیں پڑھ لے۔ تو دیکھیے آپ یہ ساری چیزیں کریں گی نا تو اس کے بعد آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا، آپ کو فضول کام کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا۔ ڈیلی گھر میں سورہ جن کی تلاوت کرے، کہتے ہیں نا گھر میں خراب چیز آ گیا، گھر میں یہ آ گیا، سایہ آ گیا، ڈیلی روزانہ سورہ جن کی تلاوت کرے، جن شیطان ہر کچھ گھر سے بھاگ جائے گا۔ اور سورہ بقرہ ڈیلی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری جو معمولات ہے یہ صبح سے اگر آپ طے کر لے شام تک کی، عشاء تک کی، تو آپ دیکھیں کس طرح آپ اسی میں آپ کا ٹائم چلا جائے گا، اور آپ کو اجر بھی ملے گا، اور کیا ہوگا؟ آپ واہیات چیز سے، فضول چیزوں سے کیا دور رہیں گی، ہے نا؟ تو گناہ بھی کم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اعمال، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض ہماری بہنیں نماز تو پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کن اعضاء کا ڈھکنا شرط ہے، اور کیا چیز شرائط نماز ہے، کیا چیز فرائض نماز ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں۔
اور سوچتی ہیں کہ ہمیں نماز آتی ہے، نماز یقیناً آتی ہے، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی جاننے کی چیز ہے نا۔ وضو کا طریقہ ہو گیا، غسل کا طریقہ ہو گیا، تیمم کا طریقہ ہو گیا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کیا چیز مستحبات ہیں، کیا چیز واجبات ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں سکھاؤں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، یہ ڈیلی معمول میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سب چیزوں فضول کام سے اپنے وقت کو بچائیں اور اچھے کام میں لگائیں اور سیکھیں، کہیں سے بھی سیکھیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 1 مفردات۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 1 مفردات اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہ دعا ہے، یہ دعا جو ہے نا نافع علم کی ہے۔ کیا ہے؟ نافع علم کی، مطلب فائدہ پہنچانے والا علم ہمیں حاصل ہو، اس چیز کی ہم دعا کرتے ہیں رب سے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو رب سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں نافع علم ہمیں حاصل فرما یا عطا فرما۔ تو یہ جو ہے نا یہ علم حاصل کرنے کی دعا ہے، یہ علم کی دعا ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں، تو جب بھی اپنی پڑھائی شروع کرے تو یہ دعا ضرور پڑھ لے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیں جو بھی دعا آپ پڑھیں نا اس کے جو الفاظ ہیں نا اس کو درست کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پر سین ہے سین نکالنا ہے، جہاں پر عین ہے عین نکالنا ہے، جہاں پر خا ہے جہاں پر فا ہے، تو ہر جو الفاظ ہے نا اس کا مخرج الگ الگ ہے، اس کو الگ الگ سے نکالنا، ہر حرف کا مخرج۔ تو بہرحال یہ دعا آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور جب بھی شروعات کرے پڑھنے پڑھانے کا تو یہ دعا ضرور پڑھ لے۔ نیچے آ جائیے، تو الف سے یا تک کل 29 حروف ہیں، جس میں الف اور حمزہ، الف اور حمزہ کو چھوڑ کر، الف کو اور حمزہ کو ہمیں جلد ادا کرنا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے تو الف سے یا تک جو ہے نا، دیکھیں جس طرح سے نا الف 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، الف لام فا، ٹھیک ہے؟ الف لام فا 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ تو جو 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے یا 3 سے زائد حرف سے مل کر بنا ہے اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن اس میں الف اور حمزہ 2 ایسے حرف ہیں جو 3 اور 3 سے زائد سے مل کر بنے ہیں، لیکن انہیں ہمیں کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے کہ الف میں کتنا ہے؟ الف لام فا 3 حرف ہے، لیکن اسے ہم کھینچیں گے نہیں بلکہ جلد پڑھیں گے۔ اسی طرح حمزہ 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے، ہاں میم زا ہا حمزہ، لیکن حمزہ کو بھی ہم جلد پڑھیں گے۔ باقی کے جتنے حروف ہیں، جیسے کہ با 2 حرف سے مل کر بنا ہے تو اسے تھوڑا کھینچنا ہے، اور جو 3 حرف سے مل کر بنا اسے زیادہ کھینچنا ہے۔ فور ایگزامپل، جیسے کہ یہ الف ہے، الف اور حمزہ کو تو بتا دیا کھینچنا نہیں ہے، بالکل جلد پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے الف، کیا پڑھیں گے؟ الف الف، کوئی پڑھے الیف تو غلط ہو جائے گا، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ الف 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 الف۔ آگے چلیں گے، یہ دیکھیے کیا ہے؟ با ہے۔ بچوں کو اگر آپ گھر پر پڑھا رہی ہیں تو ان کو نشاندہی کرائیں نقطے، یہ جو ڈاٹ ہے نا، تو با کا جو ڈاٹ ہوتا ہے نا وہ ڈاؤن میں ہوتا ہے، میں نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح ان کو بتائے کہ یہ فرق ہے کہ با کا جو 1 ڈاٹ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور نون میں کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح تا میں اوپر ہوتا ہے، تو یا میں 2 ڈاٹ ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو اس طرح سے نشاندہی بچوں کو کرائے۔ بہرحال یہاں پر دیکھیں با جو ہے نا، با 2 حرف سے مل کر بنا ہے، با الف زبر با، 2 حرف ہے نا تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے، با، اسی طرح سے تا، اسی طرح سے سا، اسی طرح سے ہا خا۔ جبکہ یہاں جیم دیکھیں تو آپ جیم میں 3 حروف ہیں، جیم یا میم، اس کو کھینچیں گے، جیم دال ذال، اس طرح سے
सीन, सीन, सीटी किसी निकलेगी, सीन की आवाज। ऊपर से देखिए एक बार, अलिफ, 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 बा, 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 ता, 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 सा, 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 जीम, 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 हा, 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 खा, 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 दाल, 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 ज़ाल, 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 रा, 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 ज़ा, 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 सीन, 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 शीन, 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 स्वाद, 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 दाद, 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 ता, 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 ज़ा, 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 आइन, 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 गईन, 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 फा, 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 क़ाफ, 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 कैफ, 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 लाम, 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 मीम, 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 नून, नून, वाव, 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 हा, 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 हमजा, 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 बताया ना हमजा को जल्द पढ़ेंगे और अलिफ को जल्द पढ़ेंगे। या, 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 या। तो ये हो गया अलिफ से या तक। किस तरह पढ़ना है, किस तरह प्रोनाउंस करना है वो मैंने बताया है। और अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस हर्फ का क्या मखरज है। टोटल जो है ना 17 मखरज है 29 हरूफ के। तो एक मखरज से 2 हर्फ भी निकलते हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और ये जो अलिफ से लेके या तक जो हरूफ है ना, उसमें कुछ हरूफ मोटे हैं और कुछ बारीक है। कुछ हरूफ को मोटा पढ़ा जाता है और कुछ हरूफों को बारीक पढ़ा जाता है। जैसे कि क़ाफ जो है ना, इसको मोटा करके पढ़ते हैं, गईन को भी मोटा करके पढ़ते हैं, ख्वा को भी मोटा करके पढ़ते हैं। तो कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको बोल्ड पढ़ा जाता है, मुंह गोल करके पढ़ा जाता है, और कुछ को बारीक पढ़ा जाता है, जैसे कि बा, ता, सा। उसी तरह से कैफ, ये जो लेटर है ना, इनको बारीक पढ़ा जाता है। तो कितने हरफों को मोटा पढ़ते हैं, कितने हरफों को बारीक पढ़ते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको आपने रिवीज़न करना है। रब्बी यस्सिर वाली दुआ आप याद कर लें ज़बानी,
اور زبانی یاد کر کے اس کو جب بھی کوئی بھی چیز پڑھنا شروع کرے تو یہ دعا پڑھ لیں، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کی بھی پریکٹس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی پریکٹس کس طرح کرنا ہے؟ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم، اس کے بعد پھر ملا کر بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں نکالنا ہے، جہاں پر شین ہے وہاں شین نکالنا ہے، جہاں پر قاف ہے وہاں پر قاف نکالنا ہے۔ تو اس کی بھی خوب مشق کرے۔ تعوذ اور تسمیہ کی مشق کرے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں جب تجوید کا لیسن ڈالوں گی تو اس میں بھی میں پڑھاؤں گی کہ تعوذ اور تسمیہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بتا دیا تعوذ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو آج کا جو لیسن ہے الف سے یا تک جو میں نے جس طرح بتایا ہے وہ آپ مشق کریں، اور نیکسٹ کلاس میں میں مخارج بھی بتاؤں گی، اور بول لیٹر اور جو تھن لیٹر ہے یعنی کہ موٹا پڑھنے والے حروف اور باریک پڑھنے والے حروف اس کا بھی میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔